Hi, so the following video is from a live discussion session that was held in my last essay writing course. The discussion is centered around the essay writing essentials. But before we dive into the video, I just wanted to announce that I am starting a new essay writing course in the end of December. This is a new restructured course in which I've included both the learning and evaluation component of essay writing. इसके अंदर आपको lectures होंगे, assignments होंगी, 3 full essay mock exams होंगे और इस सब की जो डिटेल्स हैं, अगर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन तो इज़ डिस्प्लेड ऑन योर स्क्रीन, लेकिन इसकी डिटेल्स के लिए यू कैन वॉच द वीडियो दैट आई हैव लिंक्ड इन द डिस्क्रिप्शन, और उसके साथ ही आपका रजिस्ट्रेशन लिंक भी इंक्लूडेड है. तो दैट इज़ दैट, एंड नाउ ऑन टू द एक्चुअल वीडियो. तो सबसे पहले तो अगर आप लोगों के कोई सवालात हैं तो प्लीज़ डू आस्क. उस हवाले से भी स्क्रीनिंग टेस्ट के हवाले से भी आई थिंक आई मेड अ वीडियो है, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी थी, लेकिन उसके बाद भी अगर आपके कोई सवालात हैं तो यू फील फ्री टू आस्क. और उसके अलावा अगर कोई आपके ऐसे से रिलेटेड कोई सवाल है या फिर कोई कन्फ्यूजन है, अभी आप लोगों को टाइम बहुत ज़्यादा मिल गया है टू प्रिपेयर, सो दैट्स अ गुड थिंग. आराम से अब जो चीज़ें, क्योंकि आखिरी दिनों में इंसान को लग रहा होता है कि यार ये चीज़ मिस आउट हो जाएगी, ये चीज़ें मुझे शायद प्रॉपर्ली कवर नहीं हो पाएंगी, तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप अभी जो आपके पास टाइम है उसके अंदर इसको इस तरीके से लेकर चलें कि आप जो चीज़ें यू फील लाइक यू वुड यू बिन लैकिंग इन, तो उस चीज़ को आप सही से कैप्चर कर सकें. अच्छा, फ्लो ऑफ आइडियाज़ में आपको इशू आ रहा है सजाद. अच्छा, इसके अंदर ये होता है कि फ्लो ऑफ आइडियाज़ असल में आपका जब आपकी आउटलाइन सही से बन जाती है ना, तो फिर फ्लो ऑफ आइडियाज़ आपके खुद से ही आसानी से उनकी चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं. फ्लो ऑफ आइडियाज़ का तब मसला आता है जब आपकी क्लैरिटी नहीं होती इन व्हाट यू आर ट्राइंग टू कन्वे. अगर आप समझ जाएँ कि किस कौन सा पॉइंट आप कन्वे करना चाह रहे हैं और उसके अंदर एक लॉजिकल कनेक्शन बना लें, कि फॉर एग्जांपल अगर आपका एक पॉइंट वाटर क्राइसिस के ऊपर अगर हम एग्जांपल ले लें, तो अगर आपका पॉइंट पहले वाटर मैनेजमेंट का आ रहा है, सॉरी सम डिस्टॉर्शन, वाटर मैनेजमेंट का आ रहा है, तो उसके अंदर ये ना हो कि आपके अगर आप फॉर एग्जांपल उसके इम्पैक्ट्स की बात करें तो आप उसको डिवीजन इस तरह से कर लें कि उसको इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल में डिवाइड कर लें, ताकि आपका लॉजिकल फ्लो खुद से बन जाए. पहले इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स उसके डिस्कस कर लें, फिर पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स डिस्कस कर लें, फिर उसके बाद सोशल इम्पैक्ट्स डिस्कस कर लें. फ्लो ऑफ आइडियाज में तब मसला आता है जब यू हैव अ लॉट ऑफ पॉइंट्स इन योर हेड एंड यू आर अनएबल टू कैटेगराइज देम इन अ मैनर जिससे वो एक लॉजिकल तरीके से आप उनको एक्सप्लेन कर सकें. तो अभी जो जिन्होंने ज्वाइन किया उनको मैं दोबारा बता दूं कि आज आई विल बी शेयरिंग वन ऑफ द एसेज फ्रॉम वन ऑफ द स्टूडेंट्स जिन्होंने 2021 में क्वालिफाई किया था एग्जाम. तो वो इंशाल्लाह भी विल गो थ्रू दैट, क्योंकि आई थिंक कि आप लोगों ने 2-3 एसेज खुद लिख लिए हैं, तो इट वुड बी अ गुड आइडिया कि आप अंडरस्टैंड कर सकें किधर आप लैकिंग है. क्योंकि मैं आपको रिकमेंडेशंस और वो चीज़ें तो बता देता हूँ कि अच्छा ये चीज़ आपको फिक्स करने की ज़रूरत है, लेकिन फिर भी लोगों को मसला होता है कि उस तरह से शायद क्लैरिटी जब तक आपको एक डिस्प्ले में चीज़ ना नज़र आए कि अच्छा ये चीज़ इस तरह से होनी है, तो फिर आपको बेहतर आइडिया उस चीज़ का नहीं होता. तो तब तक के लिए 5-10 मिनट में हम लोग पहले क्वेश्चंस ख़त्म कर लेते हैं. अगर किसी के कोई क्वेश्चन है फिर विल मूव टू द एसे इटसेल्फ, क्योंकि आई थिंक दैट इज़ द मोर इम्पोर्टेंट बिट. आई होप सजाद आई आंसर्ड योर क्वेश्चन. अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो फील फ्री टू आस्क. जी, अच्छा. हाँ, टाइमिंग का इशू ज़रूर होता है और ये काफ़ी कॉमन चीज़ है, इससे घबराने की बात नहीं है. और एक जनरल आइडिया जो लोगों के ज़हन में होता है वो ये होता है कि आपको आउटलाइन के हर पॉइंट की एक सेपरेट हेडिंग बनाने की एक सेपरेट पैराग्राफ बनाने की ज़रूरत है. वो सिर्फ़ उस पॉइंट पे ज़रूरत है कि जब आप उस एसे के मेन पोर्शन को टैकल करें. अगर फॉर एग्ज़ाम्पल उसने आपसे पूछा हो कि व्हाट आर द कॉजेज़, एक बहुत सिंपल आपको मैं एक एसे की टॉपिक देता हूँ कि व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ वाटर क्राइसिस, ठीक है? तो जो आप कॉजेज़ के जो पॉइंट्स हैं ना, उसके हर पॉइंट को आप एक पैराग्राफ बनाने की कोशिश करें, ठीक है? लेकिन उसके अंदर जब आप रिकमेंडेशंस दे रहे हैं, रिकमेंडेशंस आर समथिंग दैट यू आर एडिंग ऑन योर ओन सेल्फ, इट्स योर ओन एनालिसिस ऑफ द टॉपिक, ठीक है? उसने पूछी नहीं है डायरेक्टली चीज़. उस चीज़ के अंदर जब आप रिकमेंडेशंस दे रहे हैं, आपने 5-6 रिकमेंडेशन दी हैं, आप ये कर सकते हैं कि 2 रिकमेंडेशन को एक पैराग्राफ के अंदर ही एक्सप्लेन कर दें. तो दैट्स नॉट एन इशू. एक एक पॉइंट का एक पैराग्राफ इज़ इम्पोर्टेंट इन द केस जब उसने जो इन केसेस जब आप डायरेक्टली उस स्पेसिफिक टॉपिक के पूछी हुई बात को आंसर करें. जब आप रैंडम रिकमेंडेशंस वगैरह या फिर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करें तो यू कैन मर्ज 2 और 3 आउटलाइन के पॉइंट्स इनटू अ सिंगल पैराग्राफ. क्योंकि ऑब्वियसली एंड पे मेरा फॉर एग्जांपल फाइनल एसे के अंदर ये था कि रिकमेंडेशंस के पोर्शन तक पहुंचते हुए मेरा आधा घंटा वापस बाकी रह गया था. तो मेरा ये होता था कि मैं हमेशा आखिरी 5 मिनट एटलीस्ट देता था टू रिव्यू माई पेपर, और कोई अगर चेंजेस उसमें करनी है तो वो करने के लिए. तो फिर मुझे यही था कि रिकमेंडेशंस के मेरे 7-8 पॉइंट्स थे, उनके मैंने 3 से 4 पैराग्राफ्स बनाए,
अगर मैं 8 पैराग्राफ उधर बनाने लग जाता तो शायद मेरी कंक्लूजन भी मिस आउट हो जाती और दैट वुड हैव लेफ्ट अ वेरी बैड इंप्रेशन। तो मैंने 7-8 पॉइंट्स के 2-3 पैराग्राफ्स बनाए और उनको उस तरह से किया कि मेरे पास एंड पे 15 मिनट बच गए टू राइट अ प्रॉपर कंक्लूजन, जो मैं 10-12 मिनट में लिख ली, और फिर टू गो ओवर माय पेपर वंस अगेन, क्योंकि आपको कभी-कभी लिखते-लिखते आप गलतियाँ कर देते हैं। तो दैट इज़ वन वे यू कैन गो अबाउट इट। अच्छा, व्हाट कैन आई डू टू शॉर्टन माय सेंटेंसेस? यार ये डेफिनेटली आई थिंक आपके शायद ऐसे मसला आ रहा था कि बहुत लंबे सेंटेंसेस जा रहे थे, और उसको छोटा करने का यही तरीका है कि आप अपनी थॉट्स को थोड़ा ब्रेक डाउन कर लें। आप वर्ड्स इस्तेमाल करें इस तरह के, जैसे मोर ओवर, फर्दर मोर, ताकि आप 1-2 पॉइंट्स अगर हैं तो उनको मल्टीपल सेंटेंसेस में कर लें। आप पंक्चुएशन का सही से इस्तेमाल करें, आप सेमी कॉलन होता है, कॉमा होता है, उनका सही से इस्तेमाल करें, तो आप काफ़ी बेहतर तरीके से अपने सेंटेंसेस को स्ट्रक्चर कर सकते हैं। जितना लंबा सेंटेंस लिखेंगे उतना मुश्किल होता है कि एग्जामिनर को एक सिंगल थॉट को आप जितना लंबा लेके चलते रहेंगे ना, उसको वो थॉट भूल जाती है पढ़ते पढ़ते कि बात क्या हो रही थी। तो इट्स ईजियर टू गेट कंफ्यूज्ड कि वो बहुत लंबे लंबे सेंटेंसेस लिखे हों। तो ब्रेक देम डाउन इनटू मल्टीपल पार्ट्स। अगर आप एक पॉइंट के अंदर कोई मल्टीपल बातें कर रहे हैं एक सेंटेंस के अंदर, तो उनको ब्रेक डाउन करके मोर ओवर, इन एडिशन टू दिस, इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करके उनको कर लें। या पंक्चुएशन का उस तरह से इस्तेमाल करें कि वो आपका सेंटेंस ब्रेक डाउन हो जाए इनटू मल्टीपल डायमेंशंस, और वो एक बहुत मुश्किल ना हो जाए, इट डजंट गेट टू वर्बोस या फिर टू सैचुरेटेड कि वो पॉइंट आपका जो मेन है वो भूल जाए। ये मुझे प्लीज़ बताइएगा अगर आपके साथ शेयर हो रहा है ये इससे। कोई अगर या तो अनम्यूट कर दे या फिर चैट के अंदर बता दो। I'm really sorry, it's my dog is just having a field day right now. If it's I don't know if you can hear him, लेकिन पता नहीं क्या हो गया इसको। अच्छा, ओके, चलें, आप लोगों के साथ विजिबल है। अब इसके अंदर 2-3 बातें मैं आपको अगेन, ये दिस इज़ वन ऑफ माय स्टूडेंट्स, और ये अभी इन्होंने 2021 में क्वालिफाई किया है रिटन एग्ज़ाम। तो इनका ये ऐसे था, इनसे मैंने इजाज़त लेके मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ एक दफ़ा शेयर कर दूँ, क्योंकि इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप को समझ आ सके कि एक क्वालिफायर किस तरह से ऐसे लिखता है। आपने मेरा तो देखा हुआ, लेकिन आई थिंक एक सेपरेट भी चीज़ आ जाए तो दैट दैट आल्सो हेल्प्स। एनीवेज़, अच्छा सजाद, ग्रेट है। या शी राइट्स रियली वेल। और उनका आपको 2-3 चीज़ें मैं इसके अंदर बताऊँ। एक तो पेपर प्रेजेंटेशन को आप देखें, आपको देख के एक क्लैरिटी नज़र आती है, एक आराम से उन्होंने वेल स्पेस्ड आउट अच्छी राइटिंग के अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं। कुछ एसेज मैंने कुछ लोगों को पिन पॉइंट भी किया था। राइटिंग इतनी डिफिकल्ट होती है टू रीड कि लिटरली मेरा हाफ वे थ्रू दिल भर जाता है। आई डोंट इवन फील लाइक राइटिंग एनी मोर, रीडिंग एनी मोर ऑफ इट, क्योंकि वो इतना मुश्किल होता है सेंटेंसेस को पढ़ना कि आप सोच रहे हो कि बात तो आपको भूल ही जाती है, आप वो सेंटेंसेस को पढ़ने में फोकस सारा आपका आ जाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी राइटिंग अच्छी हो। अभी देखिए इन्होंने ऊपर टॉपिक दिया है, नीचे आउटलाइन सेंटर में किया, फिर लेफ्ट लाइन करके इंट्रोडक्शन का दिया है, उसके नीचे उन्होंने थीसिस दे दिए, देनी है आपने, दें वो, दैट इज़ नॉट सजाद, आई थिंक आप भी उनमें थे जिनका ये मसला था। लेकिन हाँ, आप बस इसको, मैं ये इसको दिखाने का मकसद से भी है कि आप समझ सकेंगे एक अच्छा ऐसे किस तरह से लिखा जाता है, और किस कि प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट इन CSS, और वो इम्पोर्टेंट है कि आपके एटलीस्ट जो थॉट्स हैं वो समझ आए लोगों को लिखी हुई। तो अभी आप देखें, उन्होंने एक ऊपर टॉपिक दिया, आउटलाइन दिया, उसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद उन्होंने एक छोटी सी थीसिस स्टेटमेंट के तौर पर लिख दिया कि टॉपिक है कि द ग्रोइंग चैलेंज ऑफ इस्लामोफोबिया एंड द वे फॉरवर्ड। और उन्होंने नीचे इंट्रोडक्शन के बाद जो लिखा है वो ये है कि द रीसेंट अपसर्ज इन इस्लामोफोबिया पोजेस सेवियर चैलेंजेस टू मुस्लिम कम्युनिटीज रिजाइडिंग इन नॉन मुस्लिम कंट्रीज। ठीक है, उन्होंने बता दिया कि मुस्लिम कम्युनिटीज़ को नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर एक चैलेंज फेस किया जा रहा है। ऊपर देखें बात क्या थी, द ग्रोइंग चैलेंजेस ऑफ इस्लामोफोबिया एंड द वे फॉरवर्ड, तो उन्होंने बता दिया एक चैलेंज है। और फिर उसके बाद उन्होंने एक स्टांस अपना ये दिया कि अ कंसर्टेड एफर्ट इज नीडेड बाय गवर्नमेंट्स एंड सिविल सोसाइटी टू एड्रेस दिस मेनेस। तो उन्होंने बता दिया कि चैलेंज डेफिनेटली एग्जिस्ट करता है, मुस्लिम कम्युनिटीज़ को नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर फेस हो रहा है चैलेंज, और उस चैलेंज को ओवरकम करने के लिए देयर इज नीड फॉर गवर्नमेंट्स एंड सिविल सोसाइटी। तो उन्होंने बोथ लोकल एंड एक इंटरनेशनल टच दे दिया अपने उसको कि टू एड्रेस दिस मैनेस, के बोथ लोकली एंड इंटरनेशनली वी नीड टू वर्क टू एड्रेस दिस इशू ऑफ इस्लामोफोबिया। ठीक है, ये उन्होंने बेहतरीन तरीके से उसको आंसर कर दिया। अगला उन्होंने बता दिया, एस्टैब्लिशिंग द फ्रेमवर्क।
ایک انہوں نے ٹرم ہے اسلاموفوبیا، ان کو لگا کہ کانٹیکس دینا ضروری ہے، تو انہوں نے ایک اسٹیبلشنگ دا فریم ورک ڈیفائننگ اسلاموفوبیا کر دیا، ایک ہیڈنگ اس کی دے دی کہ کس طرح سے اسلاموفوبیا کے ایشو کو ٹیکل کیا جا سکتا ہے. اس کے بعد آ گیا کہ انہوں نے کیونکہ دا گروئنگ چیلنجز آف اسلاموفوبیا اینڈ دا وے فارورڈ ہے، تو انہوں نے بتا دیا کہ تھوڑا سا ایک اور کانٹیکٹ دے دیا کہ میجر کازز کیا ہیں اسلاموفوبیا کے. اس کے اندر بتا دیا کہ کلیش آف سویلائزیشن ہے، شارپ انکریز ان فار رائٹ پاپولزم ہے. دیکھو انہوں نے ساتھ ہی اس کی ایگزامپل بھی ایک دے رہی ہے. اب دس از سم تھنگ دیٹ یو کین ڈو اینڈ کین ناٹ ڈو، آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کیس ان پوائنٹ دے کے کوئی ایگزامپل دینا چاہتے ہیں یا پھر نہیں. لیکن نویرا کا یہ طریقہ تھا کہ وہ ساتھ ہی آؤٹ لائن کے اندر ایگزامپل دے دیتی، تو انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی ایگزامپل دے دی اور اس کے ساتھ وائٹ سپریمیسی کی بات کر دی کہ اے ایف ڈی کا جرمنی کے اندر کس طرح سے رائز آ رہا ہے. اس کے بعد آگے بات پریجوڈس میڈیا کا پورٹریل آ گیا کازز کے اندر، جس کے اندر انہوں نے امریکن سنائپر مووی کا ایک حوالہ دے دیا. اس کے بعد آ گیا اکنامک کلچر انسیکیورٹیز ان دا ویسٹ، جس کے اندر انہوں نے بریکسٹ فینومینا کا ایک ایگزامپل دے دیا. اب دیکھیں کس طرح سے ہر ایک اپنی ایگزامپل کو، ہر پوائنٹ کو کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ایک سپورٹنگ اسٹیٹمنٹ کے طور پہ ایک سپورٹنگ پوائنٹ دے رہی ہیں اس چیز کو. تو اس طرح کی چیزیں ایکچولی ہیلپ بلڈ یور چیزیں، بلڈ یور اسٹانس اور بلڈ یور انالیسز into the topic. Again میں آپ کو ٹاپک پڑھاؤں گا the growing challenges of Islamophobia and the way forward. ٹھیک ہے، اب انہوں نے کازز بتا دی، اس کے بعد انہوں نے بتا دیا کہ چیلنجز کی مینیفیسٹیشن کیا کیا ہے. ٹھیک ہے، مینیفیسٹیشن نے بتا دی کہ امیگریشن کے اوپر مسلمانوں کا ایشو آ گیا ہے. اس کے بعد ہیٹ کرائمز مسلمانوں کے خلاف کافی زیادہ بڑھ گیا. ہم دیکھیں انہوں نے کتنی ریسنٹ ایگزامپل دی ہے، ہونا شیشہ بار اٹیکس جرمنی کے اندر. اب یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ایگزامینر بھی پڑھے تو اچھا 2020 میں شاید اس نے اس چیز کا پڑھا بھی نہ ہو کہ اس طرح کا کوئی اٹیک ہوا ہے، لیکن اس کو یہ ایک کیس اسٹڈی پڑھ کے اس کو اندازہ ہو گیا کہ اچھا ان کی ایک جو نالج ہے دیٹ از ویری کرنٹ. اس کے بعد ڈسکریمنیٹری لاز انہوں نے CAA کو بتا دیا، کس طرح سے انسٹیٹیوشنلائز ہیٹریڈ کی بات کر دی کہ کس طرح سے ریپبلیکیشنز کے اندر جو ہے جو پبلیکیشن ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو فرانس کے اندر ہوئی ہے اس کا حوالہ دے دیا. لمٹس آن فریڈم آف ریلیجن کے بارے میں بتا دیا. اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ چیلنجز کیا ہیں ان دا وے آف ٹیکلنگ اسلاموفوبیا، کیونکہ انہوں نے ایک وے فارورڈ کی بات کی ہے. تو انہوں نے پہلے بتایا کہ آپ چیلنجز کو دیکھیں کہ چیلنجز کیا ہیں کہ ابھی تک ہم لوگ ایک وے فارورڈ نہیں ڈرافٹ کر سکے. ٹھیک ہے، اس کے اندر ایک آ گیا، ایک تو انہوں نے اونس ڈال دیا مسلم اسٹیٹس کے اوپر کہ دیر از اے لیک آف یونٹی امنگ مسلم اسٹیٹس. اس کے بعد انہوں نے کہہ دیا کہ ان کی ایک، کیونکہ ایک انہوں نے بات کی تھی کہ میڈیا پورٹریل بہت برا ہے مسلمانوں کا، انہوں نے کہہ دیا کہ جینوئن ریپرزنٹیشن نہیں ہے مسلمانوں کی ویسٹرن میڈیا کے اندر. اس کے بعد انہوں نے بتا دیا کہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر نان ریپرزنٹیشن ہے مسلمس کی، کوئی ایک اس طرح کی باڈی نہیں ہے جو کہ مسلمانوں کو ریپرزینٹ کر سکے. کیونکہ آپ دیکھیں تو P5 کے اندر بھی سب کے سب ممبرس آر نان مسلم اسٹیٹس، اور ان کے کوئی اس طرح سے سے نہیں ہے. اٹ از دا سیکنڈ بگیسٹ ریلیجن ان دا ورلڈ. اور اٹ سیلف اسلاموفوبیا اٹ سیلف از لیس ہائی لائٹیڈ، اور اس کو بڑا ٹیررزم کے ایلیمنٹ کے ساتھ کوریلیٹ کر کے اس کو دبائی جاتی ہے اس کی بات. اس کے بعد مسلم اسٹیٹس کے اندر کانفلکٹس ہیں جس کی وجہ سے ایک ریفیوجی کا انفلکس آ رہا ہے، جس کی وجہ سے مائگریشن پیٹرنز افیکٹ ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے اسلاموفوبیا رائز آ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو انہوں نے چیلنجز بتا دی. اس کے بعد انہوں نے ایک وے فارورڈ دے دیا کہ ایڈریسنگ دا مینس آف اسلاموفوبیا انٹرفیتھ ڈائلاگ کس طرح سے کم ہے. ویسٹرن میڈیا کے بارے میں انہوں نے بتا دیا کہ اس کو سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد انہوں نے بتا دیا کہ کلچرل ایکسچینجز کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ ان کا مین پوائنٹ تھا، تو انہوں نے دیکھا اس کے اندر دوبارہ اچھے پوائنٹس اس کے اندر سارے ایڈ کیے ہوئے ہیں کہ وے فارورڈ میں انہوں نے کیس ان پوائنٹس بھی دے دیے اور اس چیز کو بھی کر دیا. اب ان کا ہر کیس ہر یہ جو سینٹنس ہے، ہر پوائنٹ وڈ بی اے سیپریٹ پیراگراف، کیونکہ انہوں نے ایسے کے ٹاپک کے اندر ہی وے فارورڈ پوچھا ہوا ہے. اس کے بعد کربنگ اینٹی مسلم ریٹرک آ گیا تھرو گراس روٹ ایکٹیویزم. پھر اگلا کیس ان پوائنٹ آ گیا کہ فورم اگینسٹ اسلاموفوبیا اینڈ ریسزم جو ہے FAIR ان دا یونائٹڈ کنگڈم. دیکھیں کتنی ریسنٹ چیزیں انہوں نے لکھی ہیں کہ آپ کو شاید پتہ سنی بھی نہ ہو آپ نے. تو ایک ویل ریسرچ، جب میں آپ کو کہتا ہوں کہ ایک اچھی طرح سے آپ نے ریسرچ کر کے ٹاپک کو ایسے لکھنا ہے، تو وہ میں یہی میرا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے ایسی ایگزامپلس انکلوڈ کی ہوں، ایسی باتیں انکلوڈ کی ہوں وچ آر ویری کرنٹ، وچ آر ویری امپورٹنٹ اور ویری ریلیونٹ ٹو دا ٹاپک اٹ سیلف. تو یہ ان کا ایسے تھا، کس طرح سے کنکلوڈ کر دیا. میں آپ کو ایک انٹرو پیراگراف بھی ان کا پڑھا ہی دیتا ہوں کہ انٹرو کا پیراگراف بھی دیکھیں. رائٹنگ اگین دیٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کو ہر لفظ سپریٹلی نظر آ رہا ہے، ہر لفظ ایسے ہے کہ آپ اس کو پڑھنا آپ کے لیے بہت آسان ہے، اور ایگزامینر کے لیے جتنا آپ آسانی پیدا کریں گے تو اتنی آپ کے لیے آسانی ہوگی. تو
اب ان کا ایسے دیکھیں اگین آپ دیکھیے گا کہ ٹیکنیکس انہوں نے کیسے استعمال کی ہیں کہ جنرل سے اسپیسیفک کیسے آتی ہیں. Since the unfortunate incidents of 9/11, the world has witnessed a steep rise in Islamophobia across Western states. Moreover, the recent labeling of Islam as a religion in crisis by French President Emmanuel Macron further exacerbates the seriousness of institutionalized hatred of Muslims, even such as the persecution of Rohingya minority. ابھی دیکھیں آہستہ آہستہ جنرل کے ساتھ آہستہ آہستہ اسپیسیفک میں آ رہی ہیں. انہوں نے پہلے ایک جنرل بات کی کہ اسلام فوبیا 9/11 کے بعد سے وہ اسلام فوبیا ویسٹرن اسٹیٹس کے اندر کافی زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا اس کی مینیفیسٹیشنز یہ آ رہی ہیں کہ آپ کو کشمیر میانمار میں چیزیں ملتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ واقعی اسلام فوبیا کی مینیفیسٹیشن ہے. سم آف دا میجر کازز آف رائزنگ اینٹی مسلم سینٹیمنٹس اکراس دا ورلڈ انکلوڈس اپسرج اینڈ فار رائٹ پاپولزم. انہوں نے وہ باتیں کر دی ہیں کس طرح سے دس ہیٹریڈ پوزز سیورل چیلنجز ٹو دا مسلم کمیونٹیز residing in Western countries. Some of the issues arising from such widespread anti-Muslim sentiments are immigration bans. ابھی انہوں نے بتا دیا کہ ان کے کیا مینیفیسٹیشنز ہیں, کس طرح سے جو ہے اسلاموفوبیا آپ کو نظر آتا ہے چیزوں کے اندر, ہیٹ کرائمز, ایکسکلوژنری لاز. دیکھو انہوں نے پورا جو ان کی آؤٹ لائن تھی وہ آپ کو ان کے انٹرو میں بھی ریفلیکٹ ہوتی نظر آ رہی ہے, لیکن انہوں نے اس طرح سے لکھا ہے کہ ان کی انٹرو بڑی ٹائملی ختم ہو جاتی ہے ادھر آ کے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں ہیں ان کو مطلب کہ بہت بہترین طریقے سے انہوں نے اس چیز کو مینشن کیا ہوا ہے. اچھا, یہ اب جیسے کی چیلنج انکلوڈ لیک آف یونٹی امنگ مسلم کنٹریز, ڈیلتھ آف جینوئن ریپرزنٹیشن آف مسلمز ان ویسٹرن میڈیا, نان ریپرزنٹیشن آف مسلمز ایٹ یونائٹیڈ نیشنز. ٹھیک ہے, وہ سارے پوائنٹس انہوں نے بتا دیے. اس کے بعد ان آرڈر ٹو ایڈریس دا مینس آف اسلاموفوبیا دیر از اے ڈائر نیڈ فار انٹرفیتھ ڈائلاگ بٹوین مسلم اینڈ ویسٹرن کنٹریز. اچھا, ابھی میں نے ہائی لائٹ کر کے مجھے خود نہیں پتا میں نے کیا ان کو پوائنٹر دیا تھا, تو لیٹس سی. And interfaith dialogues between religions, not communities, may be replaced this with simply dire need for bridging the communication gap and negating the stereotypes that surround Muslim communities in Western society. ٹھیک ہے, انہوں نے کہا کہ آپ کمیونٹیز جو ہے نا, انٹرفیتھ ڈائلاگ, کمیونٹیز کا لفظ آپ نے استعمال کیا نا, کیونکہ انٹرفیتھ ڈائلاگ ہے تو وہ ریلیجنس کے بیچ میں ہوتا ہے, تو انسٹیڈ جسٹ ٹرائی adding points like bridging the communication gap and negating the stereotypes that surround Muslim communities in Western societies. اس کو میں نے ایک ڈفرینٹ طریقے سے ان کو پریزنٹ کرنے کی بات کر دی کہ تاکہ اٹس مور اسپیسیفک ٹو دا ٹاپک. تو the recent upsurge in Islamophobia poses several challenges to Muslim communities residing in non-Muslim states. A concerted effort by governments and civil society is needed to address this menace. ٹھیک ہے, تو ابھی اس طرح سے میں نے آپ کو ان کا ایسے ایک کافی حد تک آئی تھنک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اس کی کیا کیا بات ہو رہی ہے. اب انہوں نے جو اسلاموفوبیا کا ٹاپک ہے اس کو بڑے ہولسٹکلی انہوں نے ان سے پوچھا صرف یہ گیا تھا کہ دا گروئنگ چیلنجز آف اسلاموفوبیا اینڈ دا وے فارورڈ. ٹھیک ہے, انہوں نے بتا دیا کہ اسلاموفوبیا ہے کیا, انہوں نے بتایا کہ اسلاموفوبیا کے کازز کیا ہیں, انہوں نے بتایا کہ اسلاموفوبیا کے مینیفیسٹیشنز کیا ہیں, اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ اسلاموفوبیا کے چیلنجز کیا ہیں. ٹھیک ہے, کہ ابھی تک ہم لوگ کیوں اسلاموفوبیا کو ٹیکل نہیں کر سکے. ٹھیک ہے, اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ ان چیلنجز کو اوور کم کس طرح سے کیا جا سکتا ہے, وچ واز اندر مین پارٹ آف دا ٹاپک, اور اس کے بعد انہوں نے ایک ریکمنڈیشن کے بعد کنکلوڈ کیا. So that is how you holistically tackle a topic. اور جتنی اچھی رائٹنگ کرتی تھی مجھے I'm pretty sure کہ انشاءاللہ ان کی جب ایلوکیشن ہوگی تو یہ آپ کو ٹاپ آف دا لائن ہی نظر آئیں گی. تو یہ ایک میں نے آپ کو ایگزامپل شیئر کرنی تھی آپ کے ساتھ تاکہ آپ کو ایک بہتر آئیڈیا ہو جائے کہ کس طرح سے ٹاپک کو لے کر جایا جا سکتا ہے اور کس طرح سے اس کو اس طرح سے ٹیکل کیا جا سکتا ہے کہ ایک ہولسٹک پکچر اس ٹاپک کی پریزنٹ کی جا سکے. تو آئی ہوپ دس واز یوزفل. اور اب آپ لوگوں کے کوئی سوالات ہیں اس کے بعد تو پلیز بتائیے گا. اور جو ایویلویشنز ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آج کل تک آپ سب کو جن کی رہ گئی ہے, آئی تھنک 2-3 کی رہ گئی ہے, تو وہ مل جائے گی. اور انشاءاللہ کل آپ کو ایک نیا ٹاپک بھی اسائن ہو جائے گا. اور آئی ہوپ کہ اگلے ٹاپک کے اسائنمنٹ میں آپ کو یہ چیزیں یاد رہیں گی, آپ کی رائٹنگ بہتر ہوگی, آپ کی ریسرچ بہتر ہوگی. سو اب میں یہی آپ کو کہوں گا کہ ابھی میں آپ لوگوں کو جو نمبرز دے رہا ہوں بہت لینینٹ ہے, میں آپ کو جینوئن بتا رہا ہوں, میں آپ کو بھی بہت لینینٹ نمبر دے رہا ہوں. اگر میں ایف پی ایس سی کے پیٹرن پہ کرنا شروع کروں تو آئی تھنک آپ لوگوں کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ وٹ آر اگر ایف پی ایس سی کا پیٹرن از ویری سخت مارکنگ, تو اس ٹائپ کی مارکنگ ابھی میں اس لیے نہیں کر رہا کیونکہ میں آپ کو ڈسکریج نہیں کرنا چاہ رہا ہوں. میں آئی انڈرسٹینڈ کہ ابھی آپ بالکل انیشل اسٹیجز پہ ہیں تو اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں. تو ابھی اٹس فائن کہ جو مارکنگ آپ کو مل رہی ہے, جو آپ کو پوائنٹس ملتے ہیں, جو آپ کو ریکمنڈیشن ملتی ہیں, پلیز ان کو صحیح سے انکارپوریٹ کیا کریں. میرا یہ طریقہ ہے کہ آئی ٹیک مائی ٹائم ود ایویلویشن primarily because I try to read every sentence that you write, اور I think that is important. ابھی ایگزامینر I understand ویسے نہیں پڑھتا آپ کی چیزیں, لیکن جسٹ ان کیس اگر آپ کی وہ ایک بھی پیراگراف کے اوپر نظر مارے آپ کے اور اس پیراگراف کے اندر کچھ لیکنگ ہو تو وہ پھر آپ کو اسی پیراگراف کی بیسس پہ پورا آپ کا ایسے جج کر دے گا. تو اٹس امپورٹنٹ کہ آپ کا ہر پیراگراف اچھا ہو, اس لیے میں آپ کا ہر پیراگراف پڑھتا ہوں, اس کے اندر جو مسٹیکس ہوتی ہیں وہ میں آپ کو پن پوائنٹ کرتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک ٹیکسٹ باکس کے اندر بتا دیتا ہوں کہ آپ کیا لیک کریں.
اور جو ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں ان کو پلیز انکارپوریٹ کرنے کی کوشش کیا کریں اگلے اپنے ایسے کے اندر. اور اس کے علاوہ اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں تو پلیز ڈو آسک. اینڈ جی جی سجاد پلیز آپ کر لیں. ہمارا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے, آپ کر لیں ان میوٹ اپنے آپ کو. السلام علیکم سر, میرا ایک سوال تھا. جی میرا خیال کہ میں نے ایک دو پہلے بھی پڑھے, کیونکہ وہ کپس کراچی میں جب دے رہی تھی ماکس تبھی میں نے ان سے انٹریکشن کی تھی. تو شی یوزز ٹرانزیشن پیراگرافس, شی ٹھیک ہے, یوزز ورڈ. لیکن ٹرانزیشن پیراگرافس ابھی بھی اگر آپ ان کا ایسے دیکھیں تو انٹروڈکشن کے ہاں ہاں ساتھ ہی انہوں نے, ٹرانزیشنل پیراگراف, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, جی جی. لیکن ایک تو ٹیچرز جو ایسے کہ یہاں لاہور میں نے جن سے ملا ہے وہ کہتے ہیں کہ ٹرانزیشن پیراگراف نہیں دینی چاہیے, ڈائریکٹ گو فور دی ٹاپک, دیٹس ناٹ نیسیسری ان دی سی ایس ایس. اس کو میں کنفیوز تھوڑا. یار دیکھیں میں آپ کو آنیسٹ سی بات بتاؤں, جو ٹیچرز بھی کہہ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں پتا. اب یہ ان کی اپنی اگزامپل ہوتی ہے. ابھی انہوں نے یا تو کلیئر نہ کیا ہوتا تب تو میں آپ کو کہتا بھی چلیں شاید اس بات کے اندر کوئی دم ہے. اصل چیزیں یہ بڑی نیٹی گریٹی ڈیٹیلز ہیں. آپ کا ایسے کے اندر اگر آپ کا ٹرانزیشنری پیراگراف ریلیونٹ ہے, وہ آپ کے ایسے کو ایک فلو دے رہا ہے, وہ آپ کو ایگزامینر اس کے اوپر پینلائز نہیں کرے گا. ہاں آئی انڈرسٹینڈ کہ ایکیڈیمک ایسیز کے اندر آپ کا آئیڈیلی پیراگرافس کی لینتھ سیم ہونی چاہیے اور ایک ٹرانزیشنری پیراگرافس مرج ہی ہونا چاہیے آپ کے پیراگراف کے اندر. دیٹ وڈ بی دا رائٹ پریکٹس, ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ اس طرح سے اس ٹرانزیشنری پیراگراف کو پریزنٹ کریں جس کے اندر سے آپ کا فلو ٹوٹتا ہوا نظر نہ آئے, وہ ایک سمپل ایک ایسی چیز ہو کہ آپ کو فلو نہ ٹوٹے آپ کی اس چیز کا, تو آئی تھنک دیٹس ناٹ این ایشو ایٹ آل. کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن لیس رسکی ڈیفینیٹلی, اگر آپ ٹیچرس کی بات سنیں تو آئی ووڈ اگری ود دیم کہ لیس رسکی چیز یہی ہے کہ آپ کا ٹرانزیشن جو ہے پیراگراف, وہ پیراگراف کے اندر ہی ہوگا. آپ کا سیکنڈ پیراگراف اسٹارٹ ہونے سے پہلے آپ ہلکی سی ٹرانزیشن ڈال دیں. اور اس ٹرانزیشن کو ڈالنے کے لیے میں نے آپ کو کچھ ٹیکنیکس بھی بتائی تھیں جو کہ سائن پوسٹ کی تھیں, جیسے کہ اگر آپ لفظ استعمال کر لیں جیسے کہ مور اوور, ان ایڈیشن ٹو دس, ان کانٹراسٹ, کانسیکوینٹلی, تو اس طرح کے لفظ ہیلپ ٹرانزیشن بٹوین پیراگرافس. لیکن اگر آپ ایک ٹرانزیشنری پیراگراف ڈالنا بھی چاہتے ہیں تو میک شیور کہ اٹس ریلیونٹ. اب نویرا کا یہ تھا کہ شی واز ویری گڈ ود ہر, جو جس طریقے سے وہ لکھتی تھی تو وہ ایک کافی آپ کو نا فلو بھی نظر آتا تھا اور کلیئرٹی بھی ہوتی تھی تھاٹ کی. تو وہ چیز آپ کو پھر وہ چیز اتنا میٹر نہیں کرتی تھی آپ کے لیے کہ ایک ٹرانزیشنری پیراگراف بیچ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. تو اگین وہ مسئلہ نہیں ہے. لیس رسک کی چیز یہی ہے کہ آپ اپنے ایسے کے اندر ہی اس چیز کو انکارپوریٹ کر لیں, اپنے پیراگراف کے اندر ہی انکارپوریٹ کر لیں. لیکن اگر آپ کی عادت ہے اس طرح سے لکھنے کی اور دیٹ یو تھنک کمپلیمنٹس یور رائٹنگ, تو آپ اس کو ڈیفینیٹلی ایڈ کر سکتے ہیں. آئی ہوپ دیٹ آنسرز یور کوسچن. جی سر, تھینک یو ویری مچ. کسی اور کا کوئی سوال ہے تو پلیز ڈو آسک. اگر نہیں ہے تو پھر ول اینڈ دس ان 2 more minutes. Okay, Shahzad, some things in this essay introduction is almost of 1 page. It's 1.5 page actually. جو ان کی جو ایسے آپ نویرا کے ایسے کی بات کریے نا, that's 1.5 page. Set for 4 to 5 lines. میں نے کب کہا تھا آپ کو ایسے کے انٹروڈکشن کا؟ I never said 4 to 5 lines. I said کہ نہیں. When did I say 4 to 5 lines? It should be a minimum of 1 page introduction جو ہے ایسے کا. ہاں اٹ شوڈ بی اے سنگل پیراگراف ڈیفینیٹلی, اور ان کا بھی سنگل پیراگراف ہی تھا. اٹ وازنٹ اے ڈبل, 2 پیراگراف نہیں تھے, ایک سنگل پیراگراف ہی تھا, لیکن اٹ واز اے پیج اینڈ اے ہاف اینڈ دیٹس پرفیکٹلی فائن. آپ کو یوزلی جو انٹروڈکشن کی لینتھ ہوتی ہے دیٹ از اباؤٹ 160 to 200 ورڈس. تو وہ آپ جتنی بھی ہوتی ہے, آپ پلیز مجھے پن پوائنٹ کیجیے گا میں نے کون سے ایسے کے ریویو کے اندر آپ کو کہا ہے, تاکہ مجھے لگتا ہے آپ کو بات شاید اس طرح سے میں کنوے نہیں کر سکا, تو میں کسی اور چیز کی بات کروں گا. ایک سنگل پیراگراف ہونا چاہیے اور یوزلی 160 to 200 words is recommended for it. وہ آپ کا ایک, کچھ لوگوں کی رائٹنگ بڑی ہوتی ہے وہ 1.5 پیج 2 پیج پہ چلا جاتا ہے, کچھ کا ایک رائٹنگ چھوٹی ہوتی ہے تو وہ 1 پیج کا ہوتا ہے. تو 160 to 200 words کا آپ ذہن میں رکھیں. پیج اس طرح سے کاؤنٹ wouldn't be an accurate analysis of it.
اچھا مجھے بتائیں یہ آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل تھا ایسے دیکھنا جو میں نے آپ کو دکھایا؟ چلیں آئی ایم گلیڈ اٹ واز. اب آئی وڈ اور اس دکھانے کا یہی مقصد تھا کہ آپ لوگ اب جو چیزیں میں نے آپ کو پن پوائنٹ کی ہیں وہ آپ اس کو ضرور انکارپوریٹ کریں اپنے ایسیز کے اندر بھی. واٹ شوڈ وی ڈو فار رائٹنگ؟ رمشا مجھے سوال سمجھ نہیں آیا آپ کا. رائٹنگ کا کیا بات کر رہی ہیں آپ؟ اچھا رائٹنگ کس طرح سے بہتر کرتے ہیں یار. اچھا اس کی ایک طریقہ ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ آئی تھنک وائس نوٹ پہ شیئر کر دیتا ہوں گروپ کے اندر, یا پھر ایک میں آپ کو بلکہ جلدی بتا دیتا ہوں, 4 منٹ تو ہیں ہمارے پاس. اس کے اندر بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ ایک 4 لائنس کی ایک کتاب ملتی ہے نوٹ بک سی, ٹھیک ہے. وہ آئی تھنک 2 کلاس کے اندر 3 کلاس کے اندر آپ لوگوں نے شاید استعمال بھی کی ہو, اور اٹس اے ویری بچکانہ چیز ٹو ڈو, لیکن اس چیز کے اوپر اگر آپ رائٹنگ پریکٹس کریں تو آپ کی رائٹنگ بہت بہتر ہو جائے گی. آپ اگر سرچ کریں گے 4 لائن نوٹ بک تو آپ کو نظر آ جائے گی, وہ آپ کو مل جائے گی کہیں سے بھی. بیکن ہاؤس کی بھی ہوتی ہے, دوسرے اے پی ایس اسکول وغیرہ کی بھی ہوتی ہے. وہ 2-3 کلاس کے بچوں کے لیے استعمال ہوتی ہے. اس کا پرپز ہی صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کی رائٹنگ بہتر کر سکیں. تو اگر آپ اس کے اوپر پریکٹس ایک دن کا ایک پیراگراف اس کے اوپر لکھیں تو آپ کی رائٹنگ خود بہت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی. میں آپ کو اپنی بھی رائٹنگ دکھاتا ہوں, میرے پاس شاید وہ پڑھی ہو اپنے ٹائم کی 4 لائن نوٹ بک, تو میں آپ کو اس کی شاید ایک پکچر ابھی بھیج دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ بھی آ جائے کہ وہ کس طرح سے آپ کی رائٹنگ کو کتنا بہتر کر دیتی ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ وہ کتنی حد تک اچھا وہ میں نے جو اس کے اندر چیزیں لکھی ہوئی ہیں وہ بہت ہی ریلیونٹ چیزیں تھیں, ٹھیک ہے, جو میں لکھتا تھا. تو آپ کانٹینٹ کے اوپر فوکس مت کیجیے گا, آپ جسٹ لک ایٹ دا رائٹنگ جو میں نے کی ہوئی ہے. تو میں دیکھتا ہوں آئی تھنک ادھر ہی کہیں پہ پڑی ہوگی. آئی ایم ہوم دیز ڈیز, تو آئی تھنک آئی بی ایبل ٹو پن پوائنٹ اٹ سم ویئر. تو وہ رائٹنگ کے لیے آپ کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگی. اچھا چلیں پھر ہم لوگ اس کو ادھر ختم کرتے ہیں. آئی ایم گلیڈ دیٹ دا سیشن واز یوزفل فار یو. اگر آپ لوگوں کے کوئی اور سوالات ہیں تو آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں. اور جی سجاد انشاءاللہ آج آپ کو اگر آپ کا رہ گیا ہے تو مل جائے گا, آپ کو آج رات تک مل جائے گا انشاءاللہ. ان کو میں آپ کو ریزنز بتا دیں. ایک تو ٹی ایل پی کے پروٹیسٹ کی وجہ سے میں فیض آباد کے پاس رہتا تھا, تو وہ میرا سگنلز بالکل نہیں آتے تھے. اوپر سے یہ اسکریننگ ٹیسٹ کا ایشو آ گیا, تو وہ پھر ڈبل کنفیوژن ہو گئی ابھی چیزوں کی. تو انشاءاللہ آج تک آپ آج میں مل جائیں گے, کل آپ کو نیا ٹاپک اسائن ہوگا, اور پھر اب ہم لوگ ریگولر فلو میں آ جائیں گے دوبارہ سے, ٹھیک ہے. چلیں بہت شکریہ آپ سب کا, اور انشاءاللہ آپ لوگوں کا سے دوبارہ بھی ملاقات ہوگی. کوئی سوال اگر آپ کا رہ گیا ہو تو یو کین آلویز ٹیکسٹ می آن واٹس ایپ, ٹھیک ہے. چلیں اللہ حافظ. اللہ حافظ.